الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں اور دنیا سے مسلمان حج کی طرف مختلف ممالک سے روانہ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ تیاری میں ہیں، روانہ ہونے والے ہیں. تو اس مناسبت سے آج آپ کے سامنے حج سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی. حج کے بارے میں 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں اور چند ایسی غلطیاں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں جو حجاج اکرام کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے اور حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. حج کی فرضیت کب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا سن 9 ہجری میں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے. جب آپ نے کار نبوت کا آغاز فرمایا آپ کی عمر 40 سال تھی. اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینے میں آپ 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں سے 9 سال میں ہجرت کے 9 سال میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا یہ اللہ کا حق ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس سال کو
عام الوفود کہا جاتا ہے، وفود کا سال۔ مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، مدینے میں وفود کا آنا شروع ہو گیا۔ یہ سن 9 ہجری تھا۔ اس سال اللہ نے حج کو فرض فرمایا۔ دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے حج تو فرض فرمایا، لیکن ارکان اسلام میں سے یہ رکن سب سے آخر میں فرض ہوا ہے۔ اس کے بعد 10واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج ادا کیا اور اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حج آخر میں فرض ہوا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اب مکے میں رہے 13 سال، حج فرض نہیں ہوا۔ اب مدینے میں آئے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حکیم ہے، وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ۔ حکیم کا کام، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ حج پہلے فرض نہیں ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے اگر حج فرض ہوتا تو مشرکین آپ کو حج کرنے نہیں دیتے، اس لیے کہ سن 6 ہجری میں جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو اس سال مشرکین مکہ نے آپ کو حدیبیہ میں روک لیا اور عمرہ کرنے نہیں دیا۔ تو یہ عین ممکن تھا کہ آپ حج کے لیے جاتے، حج فرض ہوتا اور وہ آپ کو حج کرنے نہیں دیتے، اس لیے اللہ نے حج کو فرض نہیں فرمایا۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کو، اس کے بعد 9 ہجری کو اللہ نے حج کو فرض فرما دیا۔ اب تیسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جب سن 9 ہجری کو حج فرض ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کو خود حج ادا نہیں فرمایا، آپ نے حج سن 10 ہجری کو ادا فرمایا۔ یہ 1 سال تاخیر حج میں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 9 ہجری کو آپ بہت زیادہ مصروف تھے، اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، یعنی مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، مکہ فتح ہو گیا، آس پاس کے لوگ، دوسرے علاقوں سے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آنے لگے۔ اس وقت ان کو اسلام کی تعلیمات دینا یہ بہت اہم کام تھا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ انسانیت تک حق کا پیغام پہنچائے۔ جب لوگ وفود اور وفود کے وفود مدینہ جوک در جوک لوگ آنے لگے تو آپ ان کو اسلام کی تعلیمات دیتے تھے۔ اس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے کہ وفود بہت زیادہ آئے، ڈیلیگیشنز اس سال آتے رہے، تو آپ مصروف تھے، آپ نے حج نہیں ادا فرمایا۔ پھر اس سال حج ہوا، لیکن آپ اس حج میں تشریف نہیں لے گئے۔
آپ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو بھیجا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام الحج بنایا۔ اسلام میں دو چیزیں ایسی ہیں، عبادات میں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک حج، اس میں امام کی ضرورت پڑتی ہے، اسے امام الحج کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز نماز ہے، اس میں نماز امام کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ حج اور نماز ایسی عبادت ہے جو امام کے ساتھ ادا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر، پہلے حج پر، اسلام کے پہلے حج پر تشریف نہیں لے گئے، مصروفیت کی وجہ سے صحابہ کو بھیجا اور حج کا امام بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، اس لیے کہ امام الحج وہ ہونا چاہیے جو آپ کے صحابہ میں، آپ کی امت میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے اصحاب میں ایسا شخص ہو جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہو، جو سب سے زیادہ علم والا ہو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دوسری چیز نماز ہے۔ مرض الوفات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور سخت بیمار ہوئے، وفات سے پہلے جمعرات کے دن آپ بیمار ہوئے، نماز آپ نہیں پڑھا سکتے تھے، سخت بیماری تھی، تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، انہیں امام بنایا۔ علماء نے لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، مرض الوفات میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر 19 نمازیں پڑھائی ہے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اسی لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ نے، انصار نے، مہاجرین نے مل کر آپ کو خلیفہ نامزد کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر یہ ارشاد فرماتے ہیں، رضینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ جس ہستی کو یعنی ابو بکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے، دین کی امامت کے لیے، نماز کی امامت کے لیے پسند کیا تھا، ہم نے اس ہستی کو دنیا کی امامت کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ خصوصیت تھی۔ پہلا حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا ہوا، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی اور اعلان ہوا کہ اعلان کر دیا جائے مکے میں جا کر کہ اب مشرک مکے میں نہیں رہ سکتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ تم یہ اعلان کرو۔ خود آپ مصروف تھے، اور عربوں کے یہاں یہ رواج تھا، کسی بھی بڑے کام کا اعلان کرنا ہو تو وہ سردار خود کرتا ہے یا سردار کا قریبی رشتہ دار کرتا ہے۔ تو آپ کے قریبی رشتہ دار حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 حج ادا کیے۔ ایک حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں، دوسرے سال یعنی 10 ہجری کو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں حج ادا کیا۔ پہلا حج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں ادا کیا۔ جب پہنچے وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کا استقبال کیا، ان سے پوچھا، علی تم تشریف لائے ہو، حج کے لیے آئے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے، یہ بتاؤ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امام بنا کر بھیجا ہو، میری امامت کو ختم کر دیا ہو، تو میں تمہاری امامت میں حج کرنے کو تیار ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے لیے بھیجا ہے، حج کے امام آپ ہی رہیں گے، میں آپ کی امامت میں حج ادا کروں گا۔ یہ پہلا حج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اعلانات کیے حج کے موقع پر۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، اور لوگوں کا ایک عام طور پر یہ تصور بن گیا ہے کہ عرفے کا وقوف عرفہ جو 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے میدان میں حجاج اکرام کرتے ہیں، یہ حج کا ایک بڑا رکن ہے، حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر کسی سے وقوف عرفہ مس ہو جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ تو عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ وقوف عرفہ اگر جمعے کے دن ہو تو حج اکبر ہے، اور اگر وقوف عرفہ جمعے کے دن نہ ہو تو حج اصغر ہے۔ یہ تصور غلط ہے، ویسے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وقوف عرفہ جمعے کے دن ہو تو حج اکبر بڑا حج، اور وقوف عرفہ جمعے کے دن نہ ہو تو حج اصغر چھوٹا حج۔ اسلام میں کوئی حج چھوٹا نہیں ہوتا، سب حج بڑے ہیں۔ عرفہ کا وقوف جمعے کے دن ہو تو بھی حج اکبر، عرفے کا وقوف جمعے کے دن نہ ہو تو بھی حج اکبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی تو ان میں ایک آیت یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 ہے، فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ یہ تیسری آیت ہے سورہ توبہ کی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالی مشرکین سے بیزار ہے اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے دستبردار ہے۔ یہ اعلان 9 ہجری کو جو حج ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور وہ جو حج ہوا تھا اس حج میں عرفے کا وقوف جمعے کے دن نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس کو حج اکبر کہا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اللہ اور رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ صدیق اکبر کا حج حج اکبر تھا۔ یہ تصور غلط ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ حج اصغر ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے، حج بڑا حج ہے۔ اس لیے آپ جو بھی حج کریں گے وہ آپ کا حج اکبر ہے، وہ بڑا حج ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج ادا نہیں فرمایا، اگلے سال آپ حج پر تشریف لے گئے سن 10 ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا حج کے فرض ہونے کے بعد سن 10 ہجری کو، اور ذو الحجہ کے مہینے میں حج ادا کرنے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو محرم کا مہینہ، صفر کا مہینہ اور ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی۔ 3 مہینے آپ دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا پہلا حج تھا اور آخری حج تھا جب اللہ نے حج کو فرض فرمایا۔ جس سال آپ حج کے لیے روانہ ہوئے،
حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال مکے میں رہے، آپ نے حج ادا نہیں فرمایا، پھر اگلے سال سن 10 ہجری کو حج ادا فرمایا اور اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ لوگ جوق در جوق مدینے میں آنا شروع ہو گئے، مسلمان مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کریں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ یہ اللہ کے وہ پاکیزہ بندے تھے۔ ایک تو سعادت کی بات ہے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج ادا کریں، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہم حج کے مسائل آپ سے سیکھیں گے۔ حج صرف کرنا نہیں ہے میرے دوستو، حج ٹھیک کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، درست حج کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سیکھ کر کیا، اور کتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ آپ کے ساتھ حج پر نکلے، تو علماء نے مختلف اقوال نقل کیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,30,000 صحابہ نے حج ادا کیا۔ اتنی بڑی جماعت، 1,30,000 صحابہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حج ایسے کرنا ہے، طواف ایسے کرنا ہے، سعی ایسے اس طرح کرنی ہے، منا کب جانا ہے، وقوف عرفہ کب کرنا ہے۔ اور جاہلیت کے اندر حج کے بارے میں جو تصورات تھے، جس طریقے پر حج ادا کیا جاتا تھا، وہ آپ نے ختم فرمایا۔ ایک تصور جاہلیت میں یہ تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، آپ نے اس کو ختم فرمایا۔ اور جب آپ نے عمرہ کیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات مجھے پہلے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور، حج کی قربانی کا جانور نہیں لاتا اور اسے عمرہ بنا لیتا۔ لہذا جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اسے عمرہ بنا لے اور بعد میں حج کا احرام باندھے، اور خود آپ نے اسی احرام میں رہے عمرہ ادا کیا۔ یہ تصور ختم کر دیا، حج کے دنوں میں عمرہ ہو سکتا ہے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ عمرہ ایک احرام سے، حج دوسرے احرام سے، اور اگر عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے ہو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج 4 عمرے کیے ہیں۔ پہلا عمرہ آپ نے سن 6 ہجری میں کیا، اور جب آپ عمرے کے لیے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلق کر رہے ہیں، کچھ لوگ قصر کر رہے ہیں۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، روانہ ہوئے، حدیبیہ پہنچے، مشرکین نے روک لیا، صلح ہو گئی، آپ نے آگے تو جا نہیں سکتے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اب احرام سے نکلنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کیا جائے، قربانی کر دی جائے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر آپ احرام سے نکل گئے، اور پھر آپ مدینہ تشریف لائے،
علماء فرماتے یہ بھی آپ کا عمرہ ہے، اس لیے کہ آپ نے احرام پہنا تھا، عمرے کے لیے نکلے تھے۔ اگلے سال پھر آپ مشرکین نے کہا تھا اگلے سال عمرہ آپ کرنے آئیں گے، صرف 3 دن مکے میں رہیں گے، تو آپ نے اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ تیسرا عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جب حنین سے واپسی ہوئی تو آپ جعرانہ ایک مقام ہے وہاں پہنچے اور وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا، اور یہ تینوں عمرے آپ کے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئے۔ چوتھا عمرہ آپ نے حج کے اندر حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، مثال کے طور پر حج تمتع، زیادہ عام طور پر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، تو عمرہ کیا، اب حج تک کچھ دن ہوتے ہیں تو وہ بار بار مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتے ہیں، وہاں سے پھر عمرہ کیا، دوسرے دن پھر کیا، یہ بار بار عمرہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا اور آپ کے صحابہ نے جو حج ادا کیا، اس میں آپ نے ایک ہی عمرہ کیا تھا۔ صحابہ نے بھی جب ایک عمرہ کیا احرام سے نکل گئے، حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں کیا، حج کے بعد بھی کوئی عمرہ نہیں کیا۔ جتنے عمرے آپ نے کیے ہیں ان عمروں میں بھی آپ نے ایک ہی عمرہ کیا ہے، بار بار عمرہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جب آپ عمرہ کریں تو ایک ہی عمرہ، دوسرا عمرہ کرنا ہے تو پھر میقات سے آئے۔ یہ بار بار عمرہ کرنا ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے اس میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں جائز ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے دنوں میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے، عرفے کا دن، یوم النحر قربانی کا دن، اس کے بعد 3 دن، ان 5 دنوں میں آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پورے سال میں جب چاہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم بار بار جا کر عمرہ کریں گے اس میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے حج کے موقع پر ایک عمرہ کیا، صحابہ نے بھی ایک ہی کیا ہے۔ البتہ مسجد عائشہ سے لوگ جا کر احرام پہنتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، مسلمانوں نے، صحابہ نے، سب نے عمرہ کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ نہ کر سکی، ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے حج کیا۔ جب حج انہوں نے ادا کیا تو حج کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، سب نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، میں نے تو صرف حج کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، فرمایا تمہیں حج اور عمرے دونوں کا ثواب ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ میں نے عمرہ نہیں کیا، سب تو عمرے اور حج کا ثواب لے کر گئے اور میں نے صرف حج کیا۔ تو آپ نے ان کی تطیب قلب کے لیے، ان کی خوش دلی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے بھائی عبد الرحمن سے فرمایا اپنی بہن کو لے جاؤ تنعیم، جہاں مسجد عائشہ بنی ہے، یہ حرم سے باہر ہے، یہاں سے ان کو عمرہ کرا دو۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلی خوش دلی کے لیے کہ وہ خوش ہو جائے، فرمایا وہاں لے جاؤ ان کو، وہاں سے عمرہ کرا دو۔ یہ جو مسجد ہے سن 240 ہجری میں خلیفہ متوکل کے زمانے میں جو مکے کا گورنر تھا اس نے تعمیر کی تھی۔ یہاں سے اگر کوئی احرام باندھتا ہے
تو وہ آ کر مکے میں جو لوگ ہیں وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر احرام باندھ لیں. لیکن آپ نے حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں ان کو ساتھ بھیجا، ان سے نہیں فرمایا تم بھی عمرہ کرو، نہ انہوں نے عمرہ کیا. تو معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے کا جو تصور ہمارے یہاں ہے ایک ہی عمرے میں، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، نہ یہ کوئی زیادہ ثواب کا عمل ہے، نہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے کیا. کرنا کوئی چاہتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن حج تمتع کے اندر ایک عمرہ اس کے بعد حج، درمیان میں کوئی عمرہ نہیں ہے. کرنا بھی ہو تو حج کے بعد کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج سکھایا، صحابہ نے آپ سے حج سیکھا، ہمارے پاس وہ تعلیمات موجود ہیں. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے لوگ مسلمان لاکھوں روپیہ ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے جاتے ہیں، حج سیکھتے نہیں ہیں، حج غلط کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم النحر کے دن، قربانی کے دن، اونٹنی پر سوار جمرات کے جگہ پر جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، آپ کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا، اور آپ یہ اعلان فرما رہے تھے کہ مجھ سے حج کے مسائل سیکھو، مجھ سے حج کے مسائل لے لو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد میں اگلا حج نہ کر سکوں. مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو حج کے مسائل، مجھ سے لے لو حج کے مسائل. صحابہ نے آپ سے سیکھا، صحابہ نے ہمیں سکھایا، امت کو سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حج کیا تھا. لیکن آج ہمارے لوگ حج پر تو جاتے ہیں، بہت سے مسلمان سیکھتے نہیں ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. چند ایک غلطیاں میں بیان کر دیتا ہوں جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو حجاج جاتے ہیں وہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر احرام پہننے کے بعد آپ نے یہاں گھر سے احرام پہن لیا یا میقات سے پہن لیا، اب جہاں سے احرام پہنا ہے، گھر سے احرام پہنا ہے، تو مکے تک وہ یہ دایاں ہاتھ اپنا احرام سے باہر نکال کر رکھتے ہیں اور احرام کی چادر یہاں ڈال دیتے ہیں. اس کو استباع کہتے ہیں، دایاں کندھا کھلا ہونا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے عمرے کے اندر یہ کھلا ہونا چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے. سنت یہ ہے صرف طواف کے 7 چکر میں آپ کا دایاں ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، نہ اس سے پہلے ہونا چاہیے نہ اس کے بعد ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، جہاز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں دایاں ہاتھ کھلا ہوتا ہے. خواتین کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے، وہ یہ سمجھتی ہے جو سکارف ہم نے پہنا ہوا ہے اس کو ہم اتار نہیں سکتے، تو جب وضو کا وقت آتا ہے اس سکارف کے اوپر مسح کرتے ہیں. یہ مسح نہیں ہوا، مسح فرض ہے. مسح گیلا ہاتھ بالوں کے اوپر، سر کے اوپر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. کپڑے کے اوپر پھیرنے سے مسح نہیں ہوگا. جب مسح نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی، وضو نہیں ہوا طواف نہیں ہوا، طواف نہیں ہوا عمرہ نہیں ہوا، طواف نہیں ہوا حج نہیں ہوا. کتنا بڑا نقصان ہے حج نہ سیکھنے کا. پھر دیکھیے جو طواف کیا جاتا ہے اس میں حجر اسود کے پاس پہنچ کر استعلام کرتے ہیں. استعلام کے 3 طریقے، یا چوم کر کرے، یا ہاتھوں کو رکھ کر اس کو چوم لے، یا دور سے اشارہ کرے. احرام میں ہے تو دور سے کرے، وہاں ہاتھ نہ لگائے اور چومے بھی نہیں، اس لیے کہ عطر لگا ہوتا ہے. لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے، بہت سے لوگ وہاں پر بھی جناب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ثابت ہے سنت یہ، جب آپ رکن یمانی کے پاس سے گزرتے تھے تو اس پر ہاتھ لگاتے تھے، اور تکبیر بھی وہاں پڑھنا نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے. لیکن احرام میں ہاتھ نہ لگائے اس لیے کہ وہاں عطر ہوتا ہے. بغیر احرام کے موقع ملے تو ہاتھ لگائے، لیکن یہ نہیں کہ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے جائے اور ہاتھ لگائے.
اسی طرح ایک غلطی ہمارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین، مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو کر 2 رکعت جو طواف کی سنت ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ مرد بھی کرتے ہیں، بہت سے خواتین بھی کرتی ہے، غلط طریقہ ہے، لوگوں کا طواف ڈسٹرب ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت مقام ابراہیم پر ادا کیے، حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان میں مقام ابراہیم تھا۔ یہ مقام ابراہیم ہے، آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت ادا کیے۔ اس کے پیچھے پورے حرم میں جہاں آپ کھڑے ہوں گے مقام ابراہیم کے پیچھے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو یہاں کھڑے ہوتے ہیں، مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ساتھ کھڑے ہو کر تو نہیں پڑھا، پیچھے پڑھا، تو جہاں طواف ہو رہا ہے وہاں نہ پڑھے۔ صفا مروہ میں غلطی کیا کرتے ہیں؟ صفا پہاڑی پر پہنچ کر وہاں بھی اشارہ کر رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، مروہ پر پہنچ کر بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، دعا کریں وہاں پر۔ تو یہ چند غلطیاں ہیں جو میں نے بیان کر دی ہے۔ ہمارے لوگ حج نہیں سیکھتے ہیں، حج نہ سیکھنے کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہے جن پر اگر آپ دم دے دیں گے تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دم دینے کے باوجود بھی حج ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے حج سیکھ کر جائے۔ صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سیکھا، امت کو سکھایا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں ہر سال ہماری اس مسجد میں جو حضرات حج پر جاتے ہیں، ہمارے یہاں حج کورس ان کو کرایا جاتا ہے، اور اس سال بھی انشاءاللہ جو حجاج حج پر جا رہے ہیں ہمارے یہاں 2 دن کا کورس ہوگا۔ یہ جو آنے والا منگل ہے، منگل کے دن اور اس کے بعد بدھ کے دن، 2 دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ حج کے مسائل سکھائے جائیں گے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ ہمارے یہاں حج کی کتابیں ہیں، میری وہ کتاب ہے جو چھپ چکی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، وہ کتاب اردو میں بھی ہے، وہ کتاب انگلش میں بھی ہے، اور وہ کتاب مفت ہم دیتے ہیں یہاں مسجد میں۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، وہ حج کے اس درس کے اندر بھی تشریف لائے۔ منگل کے دن، بدھ کے دن، آنے والے منگل اور بدھ کے دن مغرب کی نماز کے بعد 2 دن ہم نے رکھا ہے۔ اگر ان دنوں کے اندر پورے مسائل ہو گئے اور آپ کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات بھی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جمعرات کے دن بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو جو حضرات حج پر جا رہے ہیں وہ اس درس کے اندر، اس کورس کے اندر شامل ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات حج پر جا رہے ہیں اللہ سب کا حج آسان فرمائے، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ اور بھائی حاجیوں سے درخواست کیا کرو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ان سے درخواست کرو ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ جب یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔